بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر صدق اللہ مولانا العظیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وعطرتہ بعدد کل معلوم لک۔ ماہ رمضان کے آخری عشرے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شب قدر کو پوشیدہ رکھا ہوا ہے۔ یہ قدر کی رات عظمت کی رات ہے، فضیلت کی رات ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے کہ ہم نے اس مبارک کلام کو قرآن مجید کو نازل کیا ہے لیلۃ القدر کو، قدر کی رات کو۔ رب کریم فرماتا ہے کہ تمہیں کیا پتہ کہ قدر کی رات کون سی رات ہے؟ خود ارشاد فرماتا ہے کہ قدر کی رات وہ رات ہے کہ وہ 1000 راتوں سے بھی زیادہ بہتر ہے، زیادہ افضل ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بھی زیادہ بہتر رات ہے قدر کی رات۔ لیلۃ القدر اللہ تعالیٰ کا شان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ دنوں کو فضیلت عطا فرمایا ہوا ہے، جس طرح جمعے کا دن ہے، جس طرح عیدین کا دن ہے، جس طرح عرفے کا دن ہوا۔ یہ وہ ایام جس کو اللہ تعالیٰ نے پسند فرمایا ہوا ہے، اس کو فضیلت عطا فرمائی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے کچھ راتوں کو فضیلت عطا فرمائی ہے، جس میں لیلۃ الجائزہ عیدین کی راتیں ہے، جس میں نصف شعبان کی رات ہے۔ کچھ روایت کے اندر اس کی تاکید و فضیلت آئی ہے، اہمیت آئی ہے، اور اس میں سب سے جو صراحت کے ساتھ قرآن کے نص کے ساتھ جس رات کی فضیلت آئی ہے وہ قدر کی رات ہے۔ پوری قرآن کی ایک صورت اس موضوع پر نازل ہوا ہے لیلۃ القدر کی فضیلت میں، اور کم از کم 2 مقامات پر اللہ تعالیٰ نے الگ الگ جو ہے لیلۃ القدر کا ذکر کیا ہوا ہے۔ ایک مقام پر ارشاد فرمایا کہ ہم نے اس مبارک کلام کو نازل کیا ہوا ہے مبارک رات میں، لیلۃ المبارکہ، اس کو نازل کیا ہوا ہے، اور یہاں پر فرمایا 30ویں پارے میں کہ ہم نے اس کو قدر کے رات کو نازل کیا ہوا ہے۔ تو قدر کے رات کو قدر کیوں کہا جاتا ہے؟ مختلف اس کے جو ہے وہ فقہاء کرام نے وضاحتیں فرمائی ہے، اور اس میں ایک وجہ یہ ہے کہ چونکہ اس رات کو تقدیر کے معاملات اللہ تعالیٰ کے ہاتھ سے طے پاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کے رزق کے، لوگوں کے اجل کے، موت کے، اور لوگوں کی سعادت و شقاوت کے فیصلے فرماتا ہے۔ ایک تو پہلے سے نظام بنا ہوا ہے لوح محفوظ میں، ازل میں۔ ایک اللہ تعالیٰ کا شان ہے کہ وہ ہر سال دوبارہ جو ہے فرشتوں کی طرف امر فرماتا ہے فلاں کے ساتھ یہ معاملہ ہو، فلاں کے ساتھ یہ معاملہ ہو۔ تو اس مبارک رات کو یہ تقدیر کے معاملات کچھ فیصلے کیے جاتے ہیں، تو اسی لیے اس کو لیلۃ القدر کہا جاتا ہے۔ اور ایک وجہ یہ ہے کہ چونکہ قدر کی رات ہے، عظمت کی رات ہے، وزن کی رات ہے۔ اور وزن کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ یہ رات جو ہے یہ 1000 راتوں سے بھاری ہے، 1000 راتوں سے جو ہے یہ خیر بہتر۔ یہ نہیں کہا کہ 1000 راتوں کے برابر ہے، بلکہ 1000 راتوں سے بہتر رات ہے۔ تو بڑی قدر کی رات ہے، عظمت کی رات ہے، اسی لیے اس کا نام جو ہے وہ لیلۃ القدر رکھا گیا ہے۔ اور چونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا شان ہے، آپ اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگا لیجیے گا کہ مہینوں میں سب سے بہتر مہینہ ماہ رمضان ہے، اور اللہ کے کلام میں سب سے عظیم کلام، عظیم کتاب جو ہے نا اللہ تعالیٰ کا، وہ قرآن عظیم الشان ہے۔ تورات، انجیل، زبور سب منسوخ ہو گئے ہیں، اور سب کی تلاوت کا وہ معاملہ نہیں رہا، لیکن قرآن عظیم الشان سب سے افضل کتاب، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی نزول کے لیے کس رات کا انتخاب فرمایا؟ پہلے مہینہ رمضان مبارک کا، پھر اس کے لیے رات کون سی رات؟ قدر کی رات کو منتخب فرمایا۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کا خاص ذکر فرمایا کہ ہم نے اس مبارک کلام کو اتارا ہے۔ یہ کس رات کو اتارا ہے؟ یہ قدر کی رات کو اتارا ہوا ہے۔ لوح محفوظ سے اللہ تعالیٰ نے آسمان دنیا پر اس مبارک کلام کو نازل فرمایا، بیت المعمور، یہ اس کے لیے انتخاب جو ہے وہ اس مبارک رات کا ہوا ہے۔ تو اس رات کی یہ حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو زیادہ سے زیادہ ثواب عطا فرمانا چاہتا ہے۔ کچھ روایت ایسے موجود ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک نے پرانی امتوں کا تذکرہ فرمایا
کہ ان میں ایسے لوگ تھے کہ جس کی عمر 80 سال ہوا کرتی تھی اور یا اس کی عمر 100 سال ہوا کرتی تھی، اور وہ اتنی عبادت کرتے تھے، دن کو جہاد کرتے تھے روزے کی حالت میں، رات کو پھر عبادت کرتے تھے، شب بیداریاں کرتے تھے، کھم کھاتے تھے اور کثرت کے ساتھ عبادت کرتے تھے۔ تو صحابہ کرام کے دل میں خیال آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو تو بڑی عمریں دی تھی، طویل عمریں دی تھی، صحت بھی ان کی اچھی ہوگی، تو ہماری تو عمریں بھی اتنی نہیں ہے اور اتنی مجاہدے کرنا کتنا مشکل کام ہے۔ تو رب کریم نے یہ احسان اس امت کو عطا فرمایا کہ ایک رات عبادت کرو تمہیں پوری 1000 مہینوں کا ثواب حاصل ہو جائے گا، 1000 مہینوں کا ثواب حاصل ہو جائے گا۔ آپ کی عمر 80 سال بے شک کیوں نہ ہو، لیکن ایک رات میں آپ 80 سال کے 83 سال کے ثواب کو حاصل کر سکتے ہیں۔ تو یہ اس مبارک رات کی جو ہے حکمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو نوازا، بہت ساری نعمتوں سے نوازا، اور اس میں ایک نعمت جو ہے یہ لیلۃ القدر کی عظیم رات ہے۔ اس مبارک رات کی فضیلت کیا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے اور اس کی اہمیت کیا ہے؟ لیلۃ القدر یہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد گرامی ہے کہ قدر کی رات یہ 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ آپ ایک رات عبادت کرو، اللہ تعالیٰ کو راضی کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں 1000 مہینوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اور حدیث مبارکہ میں حضور نے ارشاد فرمایا کہ من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو شخص اس رات کا قیام کرے، قدر کی رات کا قیام کرے، اس رات کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ عبادت کرے، جاگ کر گزارے ایمان و احتساب کے ساتھ، تو رب کریم اس کے تمام گناہوں کو معاف فرمائے گا۔ یہاں 2 چیزوں کا بیان ہوا، ایمان اور احتساب کا ذکر ہوا۔ ایمان سے مراد کیا ہے؟ وہ عقیدے کی طرف اشارہ ہے، انسان کا عقیدہ درست ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان ہو، اللہ کے رسول پر کتاب پر ایمان ہو، اور وہ عقیدے کے لحاظ سے وہ صحیح ہو، اس کا عقیدہ خراب نہ ہو، گمراہ فرقے کے ساتھ تعلق نہ ہو۔ اور دوسری بات کیا ہے؟ احتساباً، احتساب کا مطلب کیا ہے؟ محاسبے کے ساتھ، اچھی نیت کے ساتھ آپ نے اس رات کو قیام کرنا ہے، عبادت کرنی ہے، مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ کا رضا ہونا چاہیے۔ اگر آپ کا مقصد نام ہے، ریاکاری ہے، شہرت ہے، یا آپ کا مقصد جو ہے وہ لوگوں کا واہ واہ سمیٹنا ہے، تو پھر اس رات کی ثواب کا آپ کی کوئی حصہ نہیں ہوگا، اس کے ساتھ سے محرومی ہوگی۔ تو 2 شرائط ہے، عقیدہ درست ہونا چاہیے، ایمان کے ساتھ ہو، اور احتساباً اچھی نیت کے ساتھ ہو، تو اس کا رزلٹ کیا ملے گا؟ غفر له ما تقدم من ذنبه، اللہ کریم اس مسلمان بندے کی پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرمائے گا۔ اور اسی طرح اس رات کی فضیلت یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی حدیث مبارکہ میں ہے کہ فرشتے جناب سیدنا جبرائیل کی قیادت میں وہ زمین میں تشریف لے آتے ہیں، اور اتنی کثرت کے ساتھ فرشتے زمین پہ آتے ہیں کہ ان کی آمد سے زمین گویا بھر جاتی ہے، اور وہ ان بندوں کے تلاش میں ہوتے ہیں جو اس رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے رضامندی میں مصروف حال ہوتے ہیں، عبادت میں وہ کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ اور حدیث مبارکہ میں ہے کہ جناب سیدنا جبرائیل علیہ السلام مبارک ان سے مصافحہ کرتا ہے، ملتے ہیں۔ اب کس طرح مصافحہ کرتے ہیں؟ ظاہراً ہمارے عقل سے ماوراء بات ہے، روحانیتاً ملاقات ہوتی ہے، یا کسی انسان کا شکل میں ملاقات کرتا ہے، یا ان کے ساتھ آ کے بیٹھ جاتا ہے، اس کو اندازہ ہو نہ ہو، تو یہ ہے کہ اس رات کی یہ عظمتی اور برکتیں ہے۔ اور آقا کریم مبارک کا کیا معاملہ تھا کہ آپ مبارک ایک رات باہر تشریف لے آئی صحابہ کرام کے پاس۔ یہ حکمت آپ کو بیان کر رہا ہوں کہ اس رات کو اللہ تعالیٰ نے پوشیدہ کیوں رکھا ہوا ہے۔ ایک روایت اس میں یہ ہے کہ یہ ماہ رمضان کے کسی بھی دن کو ہو سکتا ہے، کسی بھی رات کو ہو سکتا ہے یہ لیلۃ القدر، لیکن کثرت کے ساتھ حدیث بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ اس کو آخری رمضان کے 10 ایام میں 10 راتوں میں تلاش کرو۔ حضور کے ارشاد گرامی ہے، آپ نے ارشاد فرمایا تحروا لیلۃ القدر، اس رات کو تم لوگ تلاش کرو، تم لوگ اس رات کو تلاش کرو۔ اور ایک روایت میں ہے کہ التمسوها، اس کو یہ بھی التماس کے معنی تلاش کے معنی میں ہے، فی العشر الاواخر من رمضان، رمضان کے آخری 10 دنوں میں۔ تو حضور نے اس کے بارے میں ارشاد فرمایا۔ اور ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا کہ حضور نے فرمایا کہ مجھے دکھایا گیا کہ قدر کی جو رات ہے وہ آخری 7 دنوں میں ہے، آخری 7 دنوں میں ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ جب 5 دن رہ جائے، ایک روایت میں ہے کہ جب 3 دن رہ جائے، ایک میں ہے کہ جب 7 دن رہ جائے۔ تو مقصد یہ ہوا، پھر ایک روایت میں ہے کہ اس کو طاق راتوں میں تلاش کرو۔ تو احادیث مبارکہ مختلف آئی ہے پورے رمضان کے بارے میں، پھر آخری 10 دنوں کے بارے میں، اور پھر یہ ہے کہ اس کو آپ لوگ آخری 7 دنوں میں، اور پھر فرمایا کہ طاق راتوں میں تلاش کرو۔ 21 رمضان کو تلاش کرو، 23 کو تلاش کرو،
25 کو اس کے طلب میں رہو، 27 کو طلب میں رہو، 29 کو طلب میں رہو۔ تو حکمت اس میں یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے کہ مسلمان اس ماہ مبارکہ کی آخری ایام بطور خاص عبادت میں گزارے۔ وہ اس لالچ میں رہے گا، اس طلب میں رہے گا تو عبادت کرے گا، ان راتوں کا قیام کرے گا تو زیادہ سے زیادہ ثواب کو حاصل کر سکے گا۔ ایک روایت میں ہے حضور پاک کا اپنا عمل کیا ہے کہ آپ مبارک حضور نے اپنا معمول کیا رکھا ہوا تھا کہ آپ مبارک فرماتے ہیں، جناب عائشہ صدیقہ فرماتے ہیں کہ حضور مبارک یجتہد فی العشر الاواخر ما لا یجتہد فی غیرہ، آپ مبارک ان 10 راتوں میں اتنی کثرت کے ساتھ اجتہاد کرتے تھے، کوشش کرتے، عبادت کرتے تھے کہ اس کے علاوہ میں نے کبھی آپ کو اس طرح کوشش کرتے ہوئے، عبادت کرتے ہوئے نہیں پایا۔ تو یہ عبادت کی راتیں ہیں، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی راتیں ہیں، اس کو منانے کی راتیں ہیں۔ اور اسی طرح ایک اور روایت میں ارشاد فرماتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل العشر شد میزرہ واحیا لیلہ وایقظ اہلہ، آپ مبارک اپنے کمر کو کس لیتے تھے، جس طرح لوگ کام کے واسطے کمر کو باندھ لیتے ہیں نا، کنایا ہے، یعنی آپ اتنی زیادہ عبادت کے لیے وابستہ ہو جاتے، تیار ہو جاتے تھے۔ اور وَأَحْيَا لَيْلَهُ، آپ مبارک اپنی رات کو جاگ کر گزارا کرتے تھے۔ اور تیسرا کام کیا کرتے تھے؟ وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، آپ مبارک اپنے اہل خانہ کو جگاتے تھے نماز کے لیے، اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لیے۔ ورنہ حضور کا معمول یہ تھا کہ رات کو اٹھتے تھے، بڑے آرام سے اٹھتے تھے، آپ کی کوشش ہوتی تھی کسی گھر والوں کو تکلیف نہ ہو، کسی کی نیند خراب نہ ہو جائے، لیکن رمضان کے آخری 10 ایام میں آپ مبارک راتوں میں اپنے اہل خانہ کو جگاتے تھے، ان کو اللہ تعالیٰ کے بعد کی طرف مائل فرمایا کرتے تھے۔ تو یہ اس رات کی جو ہے وہ فضیلت ہے اور اس رات کی جو ہے وہ اہمیت ہے۔ اس رات کی اعمال کون سے؟ ایک انسان کو اگر شب قدر مل جاتی ہے، اس رات کو پا لیتا ہے تو کون سا عمل کرے، وہ کون سا کام کرے؟ تو سب سے پہلا کام تو یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ اس رات کا طلب کرے۔ اصل چیز طلب کرنا ہے، یعنی وہ حدیث مبارکہ میں نا کہ طلب العلم فریضہ، علم کا طلب کرنا فرض ہے۔ علم کا حاصل ہونا یا عالم دین کا باقاعدہ بندے کا عالم دین بننا یہ اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ ہے، توفیق کے ساتھ ہے، حالات کے ساتھ ہے، لیکن طلب کرنا ضروری ہے۔ تو اس مبارک رات کا طلب کرنا چاہیے ایک مسلمان کے لیے، جس کو اللہ تعالیٰ کے فضل کا تلاش ہو، اس عظیم مہینے میں حدیث مبارکہ میں ہے اس بندے کے لیے ہلاکت ہو جو رمضان کے مہینے کو پائے اور وہ گناہوں سے پاک نہ ہو جائے، ان کی مغفرت نہ ہو جائے۔ تو اس کے لیے بہترین ایام آخری 10 ایام 10 راتیں ہیں، اور ان میں پھر طاق راتیں ہیں۔ طاق راتوں میں چونکہ اللہ تعالیٰ نے اس مبارک رات کو پوشیدہ رکھا ہوا ہے، قدر کی رات کو، تو ان راتوں کا وہ قیام کرے۔ حدیث میں کیا ہے؟ من قام مطلب کیا؟ یعنی جاگ کر گزارنا، عبادت میں گزارنا، ذکر میں گزارنا۔ تو پہلا کام تو یہ ہے۔ تراویح کی نماز سنت مؤکدہ ہے، ہر حال میں پڑھنی چاہیے، بغیر معتکف کے لیے، اور یا ویسے بندہ مسلمان ہو اس کو پڑھنا چاہیے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے کیا کرنا ہے؟ دعاؤں کا کثرت کرنا ہے۔ اما عائشہ فرماتے کہ میں عرض کیا رسول اللہ، اور کبھی اللہ تعالیٰ نے مجھے اس مبارک رات کا نصیبہ عطا فرمایا تو مجھے کیا کرنا چاہیے، کیا پڑھنا چاہیے، کیا کرنا چاہیے؟ تو حضور نے فرمایا کہ قولی اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، یہ دعا کرو کہ یا اللہ تو درگزر فرمانے والا ہے، کثرت سے معاف فرمانے والا ہے اور معافی کو پسند فرماتا ہے، یا اللہ میری خطاؤں سے، گناہوں سے بھی درگزر فرما۔ یعنی مغفرت کی دعا، عافیت کی دعا، ایک ہے صرف مغفرت کی دعا، ایک ہے عافیت کی دعا۔ ان میں فرق کیا ہے؟ یاد رکھیے گا، مغفرت یہ ہے نا کہ آپ کی غلطی خطا کرے اور اس کے بعد آپ بخشش طلب کریں، تو وہ بندہ کہے گا ٹھیک ہے میں نے آپ کو بخش دیا، لیکن وہ اس کا خیال رہتا ہے، اس کا ذکر رہتا ہے کہ آپ سے کبھی غلطی تو ہوا ہے۔ اور عفو کیا ہے؟ وہ پوشیدہ کرنا، ستر ڈالنا، گناہ بھی بخش دیا، معاف بھی کر دیا۔ اس کے اوپر جس طرح بندہ کوئی کسی جگہ پر خدا نہ کرے گندگی پڑا ہوا ہو، آپ اس کے اوپر پانی ڈالے، اس کو صاف کرے، اور یا اس کے اوپر مٹی ڈالے، وہ ختم کرے، تو اس طرح معافی کا مطلب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے اس رات کو عفو کثرت کے ساتھ طلب کرنا چاہیے کہ وہ اس رات کو جو ہے خاص رحمت کے ساتھ جو ہے وہ بندوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ اور حدیث مبارکہ میں ہے، جناب انس سے روایت ہے، میں نے پہلے بھی اشارہ کیا کہ اس رات کو جناب سیدنا جبرائیل امین تشریف لے آتے ہیں فرشتوں کے جرمٹ میں، جماعت میں، اور وہ جو بندے بھی اللہ کے ذکر میں چاہے قائم ہو، کھڑا ہو، چاہے بیٹا ہوا ہو، ان کو وہ سلام کرتے ہیں اور ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں، ان کے لیے استغفار کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، اور وہ ان بندوں کو جو ہے مبارکباد دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو ہے اس کام کے لیے چنا ہوا ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ جب رمضان کا مہینہ مکمل ہو جائے،
آخر عشرہ مکمل ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو فرماتے دیکھو میرے بندوں کو، میرے بندوں کو دیکھو، انہوں نے مجھے خوش کیا، میرے لیے نمازی پڑھی، روزے رکھے، ان کا یہ محنت آپ نے دیکھا، تو اے فرشتوں کہو ان کا اجر کیا ہونا چاہیے، میں کیا بدلہ ان کو عطا کروں۔ تو اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ میرے بندو، میرے شان کی قسم، میرے ملائکہ، میری عزت کی قسم، جلال کی قسم، میں نے جو ہے ان سب کو معاف فرمایا ہوا ہے، اور میں نے ان کی تمام خطاؤں کو وہ حسنات سے، نیکیوں سے تبدیل کیا ہوا ہے۔ اور یہ لوگ لوٹیں گے اپنے گھروں کو عید کی نماز پڑھنے کے بعد اس حال میں کہ مغفور اللہم، سب کے سب کو میں نے معاف کیا ہوا ہوگا، ان کی میں نے بخشش کی ہوگی۔ تو یہ مبارک رات انسان کو اگر نصیب ہوتا ہے، یا ویسے بھی قدر کی رات ہو، طاق رات ہو، اس کا قیام کرنا چاہیے، اس میں طاعت ذکر الہی ہونی چاہیے، ہو سکے صلاۃ و تسبیح پڑھنی چاہیے۔ تسبیح کی نماز اس کی بہت زیادہ فضیلت آئی ہے، حضور پاک نے کیا فرمایا کہ یہ اگر تم پڑھو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری پچھلی گناہوں کو، چھوٹے گناہوں کو، بڑی گناہوں کو، کھلے اور پوشیدہ تمام گناہوں کو معاف فرمائے گا۔ تو یہ کرنا چاہیے۔ پھر اسی طرح درود پاک کا اہتمام ہونا چاہیے، جس حبیب کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ نے ہم یہ دن رات عطا فرمائی ہے، یہ نعمتیں عطا فرمائی ہے، یہ دین کا علم ہمارے پاس آیا ہوا ہے، اس محبوب کی بارگاہ میں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کے لیے رحمت کا طلب کرنا چاہیے، صلاۃ و سلام کی عقیدت کے نذرانے پیش کرنے چاہیے۔ اور اس رات کی پہچان کیا ہے، قدر کی رات کی پہچان کیا ہے؟ تو دیکھیے گا اللہ تعالیٰ نے اس رات کو پوشیدہ رکھا ہوا ہے، یہ حکمت اللہ تبارک و تعالیٰ کا۔ لیکن کچھ ایسے حضرات ہیں، اہل کشف یا اہل نظر ہے، کہ جو اس رات کی حلاوت کو محسوس کرتے ہیں، فیض کو محسوس کرتے ہیں۔ ظاہر بات ہے یہ بات عام بندوں کی سمجھ میں نہیں آنے والی ہے، لیکن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں پر سکون کا نزول فرماتے ہیں۔ جب فرشتے آتے ہیں، رحمت کے فرشتے آتے ہیں، پھر جس طرح روایت کے اندر ہے جناب سیدنا جبرائیل تشریف لے آتے ہیں، فرشتوں کے جرمٹ میں کثرت کے ساتھ آتے ہیں، تو انسان کو ایک گناہ تسلی ہوتی ہے، سکون نصیب ہوتا ہے۔ اور ایک علامت حدیث مبارکہ میں یہ ہے کہ جب قدر کی رات گزر جائے نا اور صبح کا وقت ہو، تو اس وقت جو سورج ہے وہ صاف نظر نہیں آتا، وہ دھندلا سا ہو جاتا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ فرشتے بڑی کثرت کے ساتھ زمین پر آ چکے ہوتے ہیں، اور صبح کے ٹائم جب وہ اگلا دن شروع ہونے والا ہوتا ہے تو فرشتے آسمان کی طرف نکل جاتے ہیں۔ اس کا راتیں ہے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے راتیں ہیں، اس کو منانے کے راتیں ہیں۔ اور اسی طرح ایک اور روایت میں ارشاد فرماتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل العشر شد میزرہ واحیا لیلہ وایقظ اہلہ۔ آپ مبارک اپنے کمر کو کس لیتے تھے، جس طرح لوگ کام کے واسطے کمر کو باندھ لیتے ہیں نا، کنایا ہے، یعنی آپ اتنی زیادہ عبادت کے لیے وابستہ ہو جاتے، تیار ہو جاتے تھے۔ اور وَأَحْيَا لَيْلَهُ، آپ مبارک اپنی رات کو جا کر گزارا کرتے تھے۔ اور تیسرا کام کیا کرتے تھے؟ وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، آپ مبارک اپنے اہل خانہ کو جگاتے تھے نماز کے لیے، اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لیے۔ ورنہ حضور کا معمول یہ تھا کہ رات کو اٹھتے تھے، بڑے آرام سے اٹھتے تھے، آپ کی کوشش ہوتی تھی کسی گھر والوں کو تکلیف نہ ہو، کسی کی نیند خراب نہ ہو جائے۔ لیکن رمضان کے آخری 10 ایام میں آپ مبارک راتوں میں اپنے اہل خانہ کو جگاتے تھے، ان کو اللہ تعالیٰ کے بعد کی طرف مائل فرمایا کرتے تھے۔ تو یہ اس رات کی جو ہے وہ فضیلت ہے، اور اس رات کی جو ہے وہ اہمیت ہے۔ اس رات کی اعمال کون سے؟ ایک انسان کو اگر شب قدر مل جاتی ہے، اس رات کو پا لیتا ہے، تو کون سا عمل کرے، وہ کون سا کام کرے؟ تو سب سے پہلا کام تو یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ اس رات کا طلب کرے۔ اصل چیز طلب کرنا ہے، یعنی وہ حدیث مبارکہ میں نا کہ طلب العلم فریضہ، علم کا طلب کرنا فرض ہے۔ علم کا حاصل ہونا یا عالم دین کا باقاعدہ بندے کا عالم دین بننا، یہ اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ ہے، توفیق کے ساتھ ہے، حالات کے ساتھ ہے، لیکن طلب کرنا ضروری ہے۔ تو اس مبارک رات کا طلب کرنا چاہیے ایک مسلمان کے لیے، جس کو اللہ تعالیٰ کے فضل کا تلاش ہو، اس عظیم مہینے میں حدیث مبارکہ میں ہے اس بندے کے لیے ہلاکت ہو جو رمضان کے مہینے کو پائے اور وہ گناہوں سے پاک نہ ہو جائے، ان کی مغفرت نہ ہو جائے۔ تو اس کے لیے بہترین ایام آخری 10 ایام 10 راتیں ہیں، اور ان میں پھر طاق راتیں ہیں۔ طاق راتوں میں چونکہ اللہ تعالیٰ نے اس مبارک رات کو پوشیدہ رکھا ہوا ہے، قدر کی رات کو، تو ان راتوں کا وہ قیام کرے۔ حدیث میں کیا ہے؟ من قام مطلب کیا؟ یعنی جاگ کر گزارنا، عبادت میں گزارنا، ذکر میں گزارنا۔ تو پہلا کام تو یہ ہے۔ تراویح کی نماز سنت مؤکدہ ہے، ہر حال میں پڑھنی چاہیے، بیر معتکف کے لیے، اور یا ویسے بندہ مسلمان ہو اس کو پڑھنا چاہیے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے
کیا کرنا ہے؟ دعاؤں کا کثرت کرنا ہے۔ اما عائشہ فرماتے کہ میں نے عرض کیا رسول اللہ، اور کبھی اللہ تعالیٰ نے مجھے اس مبارک رات کا نصیبہ عطا فرمایا تو مجھے کیا کرنا چاہیے، کیا پڑھنا چاہیے، کیا کرنا چاہیے؟ تو حضور نے فرمایا کہ قولی اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، یہ دعا کرو کہ یا اللہ تو درگزر فرمانے والا ہے، کثرت سے معاف فرمانے والا ہے اور معافی کو پسند فرماتا ہے، یا اللہ میری خطاؤں سے، گناہوں سے بھی درگزر فرما۔ یعنی مغفرت کی دعا، عافیت کی دعا، ایک ہے صرف مغفرت کی دعا، ایک ہے عافیت کی دعا، ان میں فرق کیا ہے یاد رکھیے گا۔ مغفرت یہ ہے نا کہ آپ کوئی غلطی خطا کریں اور اس کے بعد آپ بخشش طلب کریں، تو وہ بندہ کہے گا ٹھیک ہے میں نے آپ کو بخش دیا، لیکن وہ اس کا خیال رہتا ہے، اس کا ذکر رہتا ہے کہ آپ سے کبھی غلطی تو ہوا ہے۔ اور عفو کیا ہے؟ وہ پوشیدہ کرنا، ستر ڈالنا، گناہ بھی بخش دیا، معاف بھی کر دیا۔ اس کے اوپر جس طرح بندہ کوئی کسی جگہ پر خدا نہ کرے گندگی پڑا ہوا ہو، آپ اس کے اوپر پانی ڈالے، اس کو صاف کرے، اور یا اس کے اوپر مٹی ڈالے وہ ختم کرے، تو اس طرح معافی کا مطلب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے اس رات کو عفو کثرت کے ساتھ طلب کرنا چاہیے کہ وہ اس رات کو جو ہے خاص رحمت کے ساتھ جو ہے وہ بندوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ اور حدیث مبارکہ میں ہے، جناب انس سے روایت ہے، میں نے پہلے بھی اشارہ کیا کہ اس رات کو جناب سیدنا جبرائیل امین تشریف لے آتے ہیں فرشتوں کے جرمٹ میں، جماعت میں، اور وہ جو بندے بھی اللہ کے ذکر میں چاہے قائم ہو، کھڑا ہو، چاہے بیٹا ہوا ہو، ان کو سلام کرتے ہیں اور ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں، ان کے لیے استغفار کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، اور وہ ان بندوں کو جو ہے مبارکباد دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو ہے اس کام کے لیے چنا ہوا ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ جب رمضان کا مہینہ مکمل ہو جائے، آخر عشرہ مکمل ہو جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو فرماتے دیکھو میرے بندوں کو، میرے بندوں کو دیکھو، انہوں نے مجھے خوش کیا، میرے لیے نمازی پڑھی، روزے رکھے، ان کا یہ محنت آپ نے دیکھا، تو اے فرشتوں کہو ان کا اجر کیا ہونا چاہیے، میں کیا بدلہ ان کو عطا کروں۔ تو اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ میرے بندو، میرے شان کی قسم، میرے ملائکہ، میری عزت کی قسم، جلال کی قسم، میں نے جو ہے ان سب کو معاف فرمایا ہوا ہے، اور میں نے ان کی تمام خطاؤں کو وہ حسنات سے، نیکیوں سے تبدیل کیا ہوا ہے۔ اور یہ لوگ لوٹیں گے اپنے گھروں کو عید کی نماز پڑھنے کے بعد اس حال میں کہ مغفور اللہم، سب کے سب کو میں نے معاف کیا ہوا ہوگا، ان کی میں نے بخشش کی ہوگی۔ تو یہ مبارک رات انسان کو اگر نصیب ہوتا ہے، یا ویسے بھی قدر کی رات ہو، طاق رات ہو، اس کا قیام کرنا چاہیے، اس میں طاعت، ذکر الہی ہونی چاہیے، ہو سکے صلاۃ و تسبیح پڑھنی چاہیے، تسبیح کی نماز، اس کی بہت زیادہ فضیلت آئی ہے۔ حضور پاک نے کیا فرمایا کہ یہ اگر تم پڑھو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری پچھلی گناہوں کو، چھوٹے گناہوں کو، بڑی گناہوں کو، کھلے اور پوشیدہ تمام گناہوں کو معاف فرمائے گا۔ تو یہ کرنا چاہیے۔ پھر اسی طرح درود پاک کا اہتمام ہونا چاہیے، جس حبیب کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ نے ہم یہ دن رات عطا فرمائی ہے، یہ نعمتیں عطا فرمائی ہے، یہ دین کا علم ہمارے پاس آیا ہوا ہے، اس محبوب کی بارگاہ میں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کے لیے رحمت کا طلب کرنا چاہیے، صلاۃ و سلام کی عقیدت کے نذرانے پیش کرنے چاہیے۔ اور اس رات کی پہچان کیا ہے، قدر کی رات کی پہچان کیا ہے؟ تو دیکھیے گا اللہ تعالیٰ نے اس رات کو پوشیدہ رکھا ہوا ہے، یہ حکمت اللہ تبارک و تعالیٰ کا۔ لیکن کچھ ایسے حضرات ہیں، اہل کشف یا اہل نظر ہے، کہ جو اس رات کی حلاوت کو محسوس کرتے ہیں، فیض کو محسوس کرتے ہیں۔ ظاہر بات ہے یہ بات عام بندوں کی سمجھ میں نہیں آنے والی ہے، لیکن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں پر سکون کا نزول فرماتے ہیں۔ جب فرشتے آتے ہیں، رحمت کے فرشتے آتے ہیں، پھر جس طرح روایت کے اندر ہے جناب سیدنا جبرائیل تشریف لے آتے ہیں، فرشتوں کے جرمٹ میں کثرت کے ساتھ آتے ہیں، تو انسان کو ایک گناہ تسلی ہوتی ہے، سکون نصیب ہوتا ہے۔ اور ایک علامت حدیث مبارکہ میں یہ ہے کہ جب قدر کی رات گزر جائے نا اور صبح کا وقت ہو، تو اس وقت جو سورج ہے وہ صاف نظر نہیں آتا، وہ دھندلا سا ہو جاتا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ فرشتے بڑے کثرت کے ساتھ زمین پر آ چکے ہوتے ہیں، اور صبح کے ٹائم جب وہ اگلا دن شروع ہونے والا ہوتا ہے تو فرشتے آسمان کی طرف نکل جاتے ہیں، اس کا عروج شروع ہو جاتا ہے، تو گویا وہ اس کے جو نورانی پر ہے وہ سورج کے سامنے آ جاتے ہیں، اور اس کی وجہ سے سورج کی روشنی جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے۔ یہ ظاہر بات ہے ایک عام حس میں آنے والی بات نہیں ہے، لیکن حقیقت ہے، حضور نے ارشاد فرمایا ہوا ہے اور تجربے سے بھی ثابت ہو چکا ہے یہ بات۔ تو یہ ہے کہ
ایک پہچان اس کی یہ ہے کہ اگلے دن کا جو سورج ہے وہ صبح کے ٹائم صاف نہیں ہوتا. ویسے موسم کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، لیکن اگر موسم عام طور پر صاف ہو، بادل وغیرہ نہ ہو اور سورج صاف نظر نہ آئی، تو یہ بھی ایک علامت ہے کہ یہ جو ہے قدر کی رات ہے. اور قدر کی رات کا اہتمام کرنا یہ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے. اس رات کو دعاؤں کا کثرت کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا کوشش کرنا چاہیے.